الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی کوئی تسکین نہ ملی اور نہ کوئی دوا
زخم ہے طیبہ کا ہر ایک کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیب، میری زندگی جو چاہو تو مجھے لے چلو مدینہ، سب طبیبوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی، جسم گیا درد محبت کا، ہوئے شفا کی کرنی ہے، او مگ رب تو روزہ سونے دا، مگ رب تو روزہ سونے دا، بس اور دعا کی کرنی ہے، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے بس تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی، اور نعت بیمار کی سننے کے لیے آپ آئے، حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ لکھا، قصیدہ بردہ کا معنی ہے چادر والا بردہ، حضور نے نہ سنی حضرت بصیری سے تو اپنی چادر نبوت عطا فرما دی، اور یہ 505ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ رات بیمار کی سننے کے لیے آپ آئے، اچھا کرنے کے لیے ان کی رضا کام آئی، رضا کا معنی بھی چادر کے ہے، اچھا کرنے کے لیے ان کی رضا کام آئی، اور جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے والے، جا کے غاروں میں میرے واسطے رونے والے، حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی، حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی، نہ درد سنایا بڑھ دیے، 50,000 سال کا دل، زمین تانبے کی، سورج سوا نیزے کے اوپر، اور پھر اندازہ خود ہی کر لیں کیا کیفیت ہوگی حضرت انسان کی، اور نفسا نفسی کا عالم ایسی حالت میں
فرمایا نا نیر بگایا بن دی ہے اور نا درد سنایا بن دی ہے اللہ دیا سونیا محبوبہ اللہ دیا سونیا محبوبہ اج کل تیرے بنایا بن دی ہے محشر وچ سارے رو رو کے محبوب خدا نو آکھن گے اج بگڑی قسمت ساریاں دی سرکار نے آیا بن دی ہے اج بگڑی قسمت ساریاں دی سونیا تیرے بنایا بن دی ہے اللہ دیا سونیا محبوبہ حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی اور روز محشر نہ ظہوری تھا کوئی ذات عمل سرور دین کے تبسم کی ادا کام آئی سرور دین کے تبسم کی ادا کام آئی کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی حمد و ثنا بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پچھلے جمعہ مبارک کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے فضیلت نماز اور نماز شروع کرنے سے پہلے جن شرطوں کا لازم ہونا ضروری ہے کہ جب تک وہ شرطیں انسان کی پوری نہیں ہوگی نماز شروع نہیں ہوگی. یہ مسائل شرعیہ فقہائے احناف اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہ ہے اس کے تناظر کے اندر میں نے بیان کیے تھے اور آج اس سے اگلے مسائل نماز کا موضوع جو بقیہ نماز کے اندر کی شرائط ہیں وہ بیان کی جائیں گی اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی حیات طیبہ آپ کی ولادت کے واقعات اور نمروز سے مناظرہ اور توحید خداوندی کے اوپر آپ کے دلائل دینا انشاءاللہ پھر آگے کے واقعات بیان کیے جائیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں پانچوں ٹائم کا نمازی بنائے اور ہمیشہ باجماعت نماز پڑھنے کی رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز کی فضیلتیں آپ نے سنی. نماز سے پہلے کی شرطیں میں آپ کو بتا چکا. اب نماز کے اندر جو شرائط ہیں جس کو ارکان بھی کہا گیا وہ تقریباً 7 ہیں. 7 رکن کہلاتے ہیں جو نماز کے اندر ہیں. مثلا اس کو ارکان کہہ لیں, شرطیں کہہ لیں یا اس کو فرائض کہہ لیں. وہ تقریباً جو نماز کے اندر ہیں 7 ارکان ہیں. کتنے؟ 7. بعد میں 6 بھی گردانا. تو ان میں سے پہلا رکن جو ہے وہ غور سے ان رکنوں کو آپ سنیں اور اس سے ملحق جو مسائل ہیں اس کو بھی آپ نے سمجھنا.
تاکہ ان مسائل کی بھی آپ کو سمجھ آئے۔ تو ان میں سے مسئلہ یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بتایا تھا باوضو ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا اور وقت نماز ہونا، نیت کا ہونا اور پھر تکبیر تحریمہ کہنا۔ یہاں تک بات ختم ہوئی۔ اب رکن اول نماز کے اندر یہاں شروع کرنے سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت بھی میں نے پچھلے درس میں کر دی تھی۔ یعنی قبلہ رخ ہو جائے نمازی، ادھر توجہ کرے، اور یہ دونوں ہاتھ کی 10 انگلیاں قبلہ رخ ہو اور کانوں کی لو تک آپ نے ہاتھ اٹھانا اور منہ سے لفظ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی سے بڑی مخلوق بھی ہو لیکن اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، اور اس کی صفات کے اندر نہ اس کی ذات کے اندر کوئی اس جیسا ہے نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے مسلمان کا کہ رب ہے، رب ہے، اور بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ رب نہیں، جیسے دہریہ، ان کا یہ ذہن ہے کہ یہ کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ خود بخود ہی بن گئی۔ تو ایسا نہیں ہے، جب تک کسی چیز کا سانے بنانے والا نہ ہو تو چیز بن سکتی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک چھوٹی سی چیز بغیر بنائے نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنائے کیسے بن گئی؟ فرمایا اس کا بھی کوئی بنانے والا۔ تو نمازی جب نیت کر لے تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے اور منہ سے یہ الفاظ ادا کرے، اللہ اکبر، مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور آج تیری کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں تیری کی بزرگی اور کبریائی کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھو میرے بندے نے کیا کہا ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا یہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ میں واقعہ اس نے یہ کہا، ہاں مولا یہ کہا۔ فرمایا یاد رکھو اس نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے، اور جو میری بزرگی بیان کرے میں بھی اس کو دنیا میں بزرگی والا کر دوں گا، اس کو بزرگی کی نعمت سے مالا مال کروں گا۔ تو امام جب تکبیر مکبر جب تکبیر کہہ لے، مؤذن جب تکبیر کہہ لے اور پھر امام شروع کرے اور امام کہے اللہ اکبر، اپنی نماز منفرد علیحدہ وہ اور مسئلہ ہے، لیکن یہ پچھلے درس میں بھی بتا چکا، جب امام اللہ اکبر کہہ لے تو راہ ختم ہو تو مقتدی لفظ اللہ کو ادا کرے، مقتدی لفظ اللہ کو ادا کرے۔ یعنی امام نے بھی کہا نہیں، آپ نے پہلے ہی اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے، تو اگر آپ نے امام سے پہلے اللہ اکبر کہا تو آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام کی اقتدا کر رہے ہیں۔ مقتدی کو مقتدی کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ امام کی اقتدا میں ہوتا ہے۔ امام جیسے ہی اللہ اکبر کہتا ہے پھر مقتدی بھی اللہ اکبر کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ یہ یہاں مسجد بسم اللہ مبارک میں امام کے پیچھے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی نماز آپ کو حرم کعبہ میں نصیب فرمائے، مسجد نبوی میں نصیب فرمائے۔ اور وہ کیسی ہستیاں تھیں؟ فرمائے ایک نماز ایسی بھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا اور سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے بھی اللہ اکبر کہا۔ وہ بھی ایک نماز تھی کہ اقصا میں جماعت نبیوں کی دیکھے تو فرشتے بول اٹھے، اقصا میں جماعت
جھکانے کا موقع نصیب ہوا۔ تو اللہ اکبر کہہ کے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، یہ مرد کے لیے حکم ہے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، عورت کے لیے حکم ہے وہ کندھوں تک اٹھائے۔ اور پھر فرمایا اب نماز کی ابتدا ہو چکی، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے، تکبیر کہہ لی، تو اب آپ کی نماز شروع ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تکبیر تحریمہ کا استدلال علماء سورہ مزمل کی اس آیت سے کرتے ہیں جو میں نے پڑھی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، اپنے رب کے نام کا، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ یعنی جب نماز ادا کرو تو اب آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس ذات کی طرف جانا چاہیے کہ جس کی بارگاہ میں کھڑے، سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور پھر فرمایا وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہاں فرمایا کہ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اصل میں لفظ یہ سورہ مدثر ہے، اور اس کا مطلب ہے اپنے رب کی بڑائی بولو، اپنے رب کی بڑائی بولو، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی پر ایمان لاتے ہوئے کسی اور کی بڑائی کا ذرا پر بھی تصور اور وہم خیال میں نہ رہے، اور یہ تسلیم کرے کہ تمام عظمتوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہ تو آپ نے کہا اللہ اکبر، لیکن بہت سارے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ اللہ اکبر کہنا کتنا معنی خیز ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کے صالحین جب اللہ اکبر کہتے تھے نا، اب ادھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو میں ایک اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں، کسی کو خاص نہیں کر رہا، کہ جیسے ہی ہم نماز میں آتے ہیں تو ہمارا کیلکولیٹر سارا نماز میں ہی چلتا ہے، اور سارے خیالات ہمیں نماز میں ہی آتے ہیں، سارے کاروباری حساب و کتاب بھی ہم نے نماز میں کرنے ہوتے ہیں۔ چلو اگر کاروباری نہیں ہے تو پھر اگر کہیں کو سیر و تفریح پہ گاڑیاں لے جاتا ہے تو وہ تصور اس کے، کیونکہ اسی وقت شیطان کا عملہ ہوتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ اس بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے، کم سے کم اتنا تو کروں، کوشش کروں کہ اس کے خیالات کو ہی منتشر کر دوں، تاکہ اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کر سکے نہ۔ تو اس یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرو، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت ذنون، فرمایا ذنون کہتے ہیں مچھلی والے کو آپ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے، اور دن رات اللہ کی عبادت میں بھی مصروف عمل رہتے تھے، بڑے پائے کے ولی ہوئے ہیں۔ اور ایک دن لوگوں نے کہا حضرت آج امام نہیں ہے، مہربانی آپ کریں کہ آج آپ ہمیں نماز پڑھائیں، ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے۔ آپ نے منع کیا، میاں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں امامت کروں، حالانکہ وہ اللہ کے ولی تھے، صالحین اور صاحب تقویٰ لوگ تھے، کہ جن کے لیے میں ایک آپ کی کرامت بھی سناؤں صاحب، تاکہ پتہ چلے یہ کس پائے اور نہج کے لوگ تھے۔ آپ فرماتے کہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے سمندر کے کنارے، تو اکثر جو مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے ہوتے ہیں نا، تو وہ کھڈا کھودتے ہیں، کھڈا کھود کے نا تو اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، جو مچھلی پکڑی اس پانی میں ڈال دی۔ تو حضرت ذنون فرماتی ہیں میں بھی موجود، میری بیٹی بھی موجود، جو مچھلی پکڑوں اس میں پانی کے کھڈے کے اندر ڈال دوں۔ بیٹی کیا کرتی، وہ اٹھا کے مچھلی کو پانی میں دوبارہ پھینک دیتی، دوبارہ پھینک دیتی۔ کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ کہا ابا کیا کروں، میں جس مچھلی کی طرف توجہ کرتی ہوں وہ اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہے۔ مچھلی کیا کر رہی ہوتی ہے، اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، تو میرا دل نہیں کرتا ہم انہیں کھائیں، لہذا میں پانی میں اگر بیٹا اسی طرح رہے تو ہم کچھ بھی نہ کھا سکیں گے، بھوکے رہیں گے۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں، اس لیے کہتی ہیں نا بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹی کو کبھی ہم بیٹا کہہ کے بھی بلاتے ہیں،
بلاتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹا ادھر آؤ، بیٹی بھی ہے لیکن لفظ بیٹا بھی منہ سے نکل جاتا ہے کہ بیٹے کو آپ بیٹی نہیں کہہ سکتے ہیں لڑکے کو نہیں، بیٹی کو بیٹی بھی کہتے ہیں بیٹا بھی کہتے ہیں، کس وجہ سے؟ آڑے وقت میں کبھی وہ بیٹی بیٹا بن کے بھی دکھا دیتی ہے، جب بیٹے جواب دے دے خدا کی قسم بیٹیاں پھر بھی باپ کو سنبھال لیتی ہیں، کبھی وہ آٹا گھونتے ہوئے اپنے آنسو اس آٹے میں جذب کر لیتی ہیں اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے، دکھ سکھ بھی برداشت کرتی ہیں، میرے باپ کی پگڑی نیچے نہ ہو، میرے باپ کی عزت پہ کوئی بات نہ آئے،